العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر۔ سورہ سبا میں اٹھائیسویں آیت مبارکہ ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے بشیر، خوشخبری دینے والا، یا اگر کوئی نافرمانی کرے تو اس کے خطرناک نتائج سے بروقت مطلع کرنے والا بنا کر بھیجا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت اس حقیقت کو جان نہ سکے۔ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ نزول آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی شروع ہو گیا کہ خود آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے۔ جس طرح تمام بنی نوع انسان کے جد امجد ہیں، تو اللہ کے پہلے نبی بھی آدم علیہ السلام ہیں، وہ خود نبی تھے۔ پھر ان کی اولاد میں، اور یوں یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک جاری رہا، جس کی حقیقی تعداد صرف اللہ رب العزت کو معلوم ہے، لیکن کم و بیش جو کتابوں میں حوالے دیے جاتے ہیں وہ 1,24,000 انبیاء کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن یہ کوئی حتمی تعداد نہیں ہے، اس لیے کہ دوسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ ہم نے کوئی قوم ایسی نہیں چھوڑی جس میں نبی مبعوث نہ کیا۔ دنیا میں کہاں کہاں آبادیاں تھیں، کتنے لوگ تھے، کتنی قومیں آئیں، کتنی برباد ہو گئیں، یہ کوئی نہیں جانتا کہ کرۂ ارض کس وقت کہاں کتنا آباد تھا۔ آج بھی ہمیں ویرانوں میں کھنڈرات کے آثار بتاتے ہیں کہ کبھی یہاں بھی شہر رہا ہوگا، کون جانے وہ کس زمانے میں رہا ہوگا، کیسے لوگ تھے، کون سی قوم تھی۔ اور کتاب اللہ میں ارشاد بھی ہے، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا، زمین میں پھر کر دیکھو، تمہیں بے شمار آثار اور نشانیاں ملیں گی۔ کیف کان عاقبہ، کیا انجام ہوا ان لوگوں کا۔ تو انبیاء تشریف لاتے رہے، ہر نبی نے ایک ہی عقیدے کی تبلیغ کی، ذات باری کے بارے، اپنی نبوت کے متعلق،
آخرت کے متعلق، برزخ کے متعلق، فرشتوں کے وجود کے متعلق، جنت و دوزخ کے متعلق، یعنی جتنے بنیادی عقائد ہیں وہ وہی ہیں جو آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائے، نوح علیہ السلام نے تعلیم فرمائے، تمام اولو العزم رسولوں نے تعلیم فرمائے، اور تمام انبیاء کی جماعت نے وہی نظریات، وہی عقائد تعلیم فرمائے، وہی عقائد آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے۔ اس لیے کہ عقائد کے بارے جتنی باتیں اللہ کی ذات اور صفات کے متعلق ہیں، جتنی باتیں آخرت، جنت و دوزخ کے متعلق ہیں، یہ خبر ہیں، اور خبر میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اگر خبر بدل جائے تو پھر دونوں سچی نہیں ہوتی، یا پہلے والی سچ ہوگی یا بعد والی سچ ہوگی۔ لہذا عقائد و نظریات میں کسی نبی نے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ اس کے بعد آ جاتی ہے باری احکام کی، اوامر و نواہی کی۔ اوامر و نواہی ہر قوم کی استعداد کے مطابق، اس کی نصیبے کے مطابق جتنا رب نے چاہا اسے عطا کر دیا، عبادت کا موقع یہ جس طرح سے چاہا اسے عطا کر دیا۔ علت و حرمت تبدیل ہوتی رہی، بعض قوموں میں بعض جانور حلال تھے، بعض دوسری قوموں میں حرام کر دیے گئے، بعض قوموں میں بعض طریقہ جائز تھا، دوسری قوموں میں ناجائز ہو گیا۔ احکام جو ہیں وہ مصلحت کے تحت تبدیل ہوتے رہے، اور حکم کی تبدیلی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، حکم دینے والے کی ذات پر منحصر ہے کہ کس سے کس وقت کیا خدمت لینا چاہتا۔ جو پہلے لے رہا تھا وہ بھی حق ہے، جو دوسرا حکم دے دیا وہ بھی حق ہے۔ لیکن بعثت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا انقلاب ہے جو تاریخ انسانیت میں ایک ہی بار ہے۔ قوموں کے حالات مختلف تھے، ان کی استعدادیں مختلف تھیں، ان کا شعور مختلف تھا، ان کی علمی قابلیت مختلف تھی، ان کے موسم مختلف تھے، شب و روز مختلف تھے، ان کا کھانا پینا مختلف تھا، تھوڑے تھوڑے وقفے سے کھانا پینا بدل جاتا ہے۔ اب یہاں ہم روزانہ اناج کھاتے ہیں، اور اگر کوئی بیمار ہو تو اسے ہم چاول دیتے ہیں، لیکن آپ بنگلہ دیش میں جا کر دیکھیں تو وہ روزانہ چاول کھاتے ہیں، جس دن کوئی بیمار ہو اسے وہ آٹے کا پھلکا بنا کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ بیمار کے لیے یہ غذا تجویز کرتے ہیں جو ہماری روزمرہ کی، جس طرح ہم بیمار کے لیے چاول تجویز کرتے ہیں وہ گندم کی روٹی تجویز کرتے۔ اتنا فاصلہ ہوتا ہے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد۔ پھر موسموں میں اختلاف تھا، شب و روز میں اختلاف تھا۔ تو ایک ایسی رسالت جو ان سارے اختلافات میں ایک ایسا معتدل راستہ دے، اور وہ راستہ مکمل زندگی کا نظام بھی ہو، اور اس قابل بھی ہو کہ روئے زمین پر ہر فرد و بشر اس پر عمل کر سکے، ہر موسم میں، ہر حال میں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ وہ انقلاب ہے جو دنیا پہ ایک ہی دفعہ آیا اور پھر کبھی نہیں آیا، اور امام انقلاب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی سب باتیں ہیں، یہاں تو کسی کا مکان گر جائے تو کہتے ہیں انقلاب آ گیا، کچھ آندھی طوفان آ جائے تو انقلاب آ گیا، حکومت بدل جائے تو انقلاب آ گیا۔ انقلاب ہوتا ہے کہ اجتماعی صورتحال کو تبدیل کر دیا جائے۔ انقلاب کا معنی یہ ہے کہ مجموعی جو صورتحال ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے، اور خرابی سے بہتری کی طرف تبدیل کیا جائے۔ تو پوری انسانیت جو تباہی کی طرف جا رہی تھی، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میری مثال ایسی ہے جیسے کہیں جنگل میں آگ جل رہی ہو اور پروانے لپک لپک کر اس میں گر رہے ہوں،
اور کوئی شخص ہو جو بھاگ بھاگ کر انہیں بچانے کے لیے پکڑ کر آگ سے دور لے جا رہا ہو کہ جہنم بھڑک رہا ہے اور نسل انسانی دھڑا دھڑ اس میں گرنے کے لیے بھاگ رہی ہے، اور میری مثال یہ ہے کہ میں بھاگ بھاگ کر ایک دوسرے کو پکڑتا ہوں اور انہیں بچانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ اب یہ سارے لوگ جہنم سے کیسے بچیں گے؟ کیا بر صغیر کے لیے کوئی ایسا قانون بنایا جائے جو بر صغیر میں قابل عمل ہو؟ وسط ایشیائی اقوام کے لیے کوئی ایسا بنایا جائے جو وہاں قابل عمل ہو؟ چین کے لیے الگ ہو، جاپان کے لیے الگ ہو، افریقی ممالک کے لیے الگ ہو، یورپین ممالک کے لیے الگ ہو، اسکینڈینیوین کا الگ ہو، شمالی جو ممالک ہیں اور امریکہ ہے ان کا، کینیڈا کا اور ان کا الگ ہو، گرین لینڈ وغیرہ کا؟ یہ تو سوچا جا سکتا ہے، لیکن ایک ایسا قانون دینا جو صحرائے عرب سے لے کر بحر منجمد شمالی تک اور بحر منجمد جنوبی تک پورے کرۂ ارض پر موسم بدلتے رہیں، شب و روز بدلتے رہیں، لوگوں کی غذا بدلتی رہے، عادات و اطوار بدلتے رہیں، لیکن زندگی کا جامع ایسا نظام دینا جو سب کے لیے قابل عمل ہی نہ ہو بلکہ آسان ترین راستہ ہو۔ تو کوئی بھی کہیں بھی یہ تجزیہ کر کے دیکھ لے کہ احکام جو خرید و فروخت ہیں اسلام کے جو نکاح طلاق کے احکام ہیں، اسلام کے جو جزا سزا کے احکام ہیں، معیشت کے ہیں یا اخلاقیات کے ہیں یا عبادات کے ہیں، ان سے ہٹ کر جہاں بھی آپ دیکھیں گے زندگی کو ان سے دشوار پائیں۔ کہیں بھی کسی جگہ بھی آپ اسلام کے ضابطۂ اخلاق کو دیکھ لیں، اسلام کی حدود کو دیکھ لیں، اسلام کی معیشت یا معاشرت کو دیکھ لیں، جس پہلو سے آپ دیکھیں گے جو کام بھی اسلام کے اصول سے ہٹ کر کیا جائے گا وہ نہ صرف یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوگی بلکہ اس کا کرنا اسلام پر عمل کرنے سے مشکل ہوگا۔ اور یہ کام صرف اللہ رب العالمین کر سکتا ہے جس نے خود بندے پیدا کیے، خود بندوں کو استعداد دی، جس نے خود موسم پیدا کیے اور جو جانتا ہے کہ کس موسم میں کیا ممکن ہے، جس نے خود غذائیں پیدا کی اور بندوں کے نصیبے میں لکھ دی کہ کسے کہاں کیا کھانے کو ملے گا، جس نے بیداری اور نیند خود پیدا کی، جس نے دن اور رات کو خود بنایا، ان کی خصوصیات خود پیدا فرمائی، وہی ایک ذات ہے جو یہ طے کر سکتی ہے کہ کون سا ایسا کام ہے جو دنیاوی انقلابات اور دنیاوی تبدیلیوں اور دنیاوی تغیرات سے بالا تر ہو اور اسے دنیا کے موسم متاثر نہ کریں، قوموں کے مزاج متاثر نہ کریں، لوگوں کی استعداد متاثر نہ کریں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے قابل عمل ہو۔ یہ طے کرنا صرف اللہ رب العزت کا کام ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں دیتا، اپنی پسند سے کچھ کرنے کو یا کسی کام کے نہ کرنے کو نہیں کہتا جب تک وحی الہی نہیں آتی۔ لب ہلتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن بات ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی۔ کیا یہ بجائے خود ایک عظیم تر معجزہ نہیں ہے کہ روئے زمین کی انسانیت کو ایک دھاگے میں پرو دیا جائے، ایک اذان کہیں، ایک کلمہ پڑھیں، ایک نماز پڑھیں، ایک جیسا روزہ رکھیں، ایک طرح سے نکاح طلاق کے مسائل ہوں، ایک جیسے خرید و فروخت کے مسائل ہوں، ایک جیسے صلح اور جنگ کے احکام ہوں، تو کیا انسانوں میں کوئی جھگڑا باقی رہ جاتا؟ یہ جھگڑا تو فرق سے ہے نا۔
ہم کہتے ہیں جو ہم کرتے ہیں یہ ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ہے جو میں کرتا ہوں یہ۔ اب جو مصیبت مسلمانوں پہ پڑی اور حکومت اسلامیہ افغانستان کو جس تباہی سے دوچار کیا گیا اور جتنا قتل عام کیا گیا، تو اس کے پیچھے سوچ کیا تھی؟ میں نے خود صدر امریکہ کی زبان سے یہ بات کہتے ہوئے سنا ہے سیٹلائٹ پر کہ they were going to finish our culture around the globe، کہ یہ ایک ریاست یا حکومت نہیں بن رہی تھی، یہ ہماری تہذیب کو روئے زمین سے مٹا دینے والا کام کر رہے تھے۔ جس طرح سے ہم رہنا چاہتے ہیں، جو ہمارے رہنے سہنے کا طریقہ ہے، وہ تو مٹ جاتا اگر یہ حکومت کامیاب ہو جاتی، اس لیے ہمیں یہ حکومت مٹانا پڑی۔ یعنی کافر بھی یہ سمجھتا ہے کہ انسانی سکون اسلامی نظام میں اتنا ہے کہ اگر ہمارے لوگوں کو پتہ چلا تو وہ بھی اسلام کی طرف مائل ہو جائیں گے، مسلمان ہونا شروع ہو جائیں گے، اور وہ ریاستیں کسی کو فتح نہیں کرنے پڑیں گی بلکہ از خود ریاستیں مسلمان ہو جائیں گی۔ اس کے اس جملے نے یہ اثر کیا کہ پورے امریکہ میں قرآن کریم جو خال خال مسلمان لیتے تھے اور چھپتا نہیں تھا، پریس کم پڑ گئے اور خریدار زیادہ تھے، قرآن ملتے نہیں تھے، لوگوں نے تلاش شروع کر دی کہ یہ کیا تہذیب ہے جو ہماری تہذیب کے لیے چیلنج بن گئی اور جس کے لیے ہمارے صدر کو اور فوج کو اور ملک کو اتنی مصیبت پڑ گئی۔ دیکھا تو چاہیے کہ وہ کیا ہے، بجائے اس کے کہ اسلام افغانستان سے مٹتا، اسلام امریکہ میں بڑھنا شروع ہو گیا۔ الحمدللہ وہ قادر ہے، اس کی اپنی کارگاہ ہے، اس کا اپنا نظام ہے کہ پہلے ایک دفعہ انہی صلیبی جنگوں میں عیسائیوں نے پھر تاتاریوں کو چڑھایا، عیسائیوں نے اپنی لڑکیاں بھیجیں، عورتیں انہیں پیش کیں، تاتاری حکمرانوں کو بہکایا کہ اسلام تمہارے لیے خطرہ ہے، مسلمان ریاستوں پر چنگیزی فوجوں کو چڑھا دیا، ادھر اسپانیہ سے مسلمانوں کو ملیا میٹ اور ختم کرنے کے سارے ہیلے کر دیے، اور جہاں صدیوں مسلمانوں کی حکومت رہی تھی وہاں ایک نام کا مسلمان باقی نہ چھوڑا، یا شہید ہو گئے یا ملک چھوڑ گئے یا عیسائی بن گئے، چوتھا راستہ کوئی نہیں تھا۔ اور جب یورپ خوش ہو رہا تھا کہ ہم نے اسلام کا راستہ بند کر دیا، بہت بڑی ریاست تھی اسپانیہ کی، وہ بھی ختم کر دی، جو متعدد ریاستیں اس طرف تھیں یہ بھی ملیا میٹ ہو گئیں، اس وقت اللہ نے تاتاریوں کو کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی، اور وہ ایسا قادر ہے کہ وہی تاتاری جنہیں عیسائی اسلام کو مٹانے کے لیے لائے تھے، وہ مسلمان ہو کر اسلامی ریاست بنانے کا سبب بن گئے، جس پر علامہ مرحوم نے کہا تھا پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یہ اسی بات پر کہا گیا تھا شعر کہ پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ عیسائی جو اسلام، جو تاتاری جو اسلام کو ختم کرنے کے لیے نکلے تھے، وہ خود اسلام کے داعی اور محافظ بن کر کارگہ حیات میں اتر آئے۔ تو یہ اس کا نظام ہے، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ پھر دوسرا معجزہ یہ ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ زمانے جب بدلتے ہیں تو ضرورتیں بدلتی ہیں، زمانے جب بدلتے ہیں تو استعمال کی چیزیں بدلتی ہیں۔ عہد اقدس میں لوگ گھوڑوں پر اونٹوں پر سوار ہوتے تھے، آج وہ عام آدمی بھی ہوائی جہاز پہ سواری کرتا ہے۔ عہد اقدس میں تو جو کی روٹی کھا لی جاتی تھی، آج ڈبل روٹی کھاتا ہے ہر کوئی۔ عہد اقدس میں تو لباس بڑا سادہ گھر کا کپڑا بن لیا جاتا تھا، آج بڑی بڑی مشینوں میں بنا جاتا ہے اور طرح طرح کا لباس بنا اور پہنا جاتا ہے۔ اس عہد میں تو عام چپل سی پہنی جاتی تھی، آج 2-2, 5-5, 10-10 ہزار کا ایک ایک جوتا ملتا ہے اور طرح طرح کی اس میں تو۔ اسی طرح کھانے میں، پہننے میں، سفر میں، میل جول میں
طور طریقوں میں جب تبدیلی آئی تو ضرورتیں بھی نئی نئی پیدا ہو گئیں، نئی نئی چیزیں آ گئیں، لیکن زمانے نے لاکھ کروٹیں بدلی۔ کمال تو یہ ہے کہ اسلام نے جو اصول دیے وہ اس میں بھی فٹ آ گئی۔ یہ پھر ایک معجزہ ہے اور عظیم تر معجزہ ہے، اور قیامت تک جاری رہے گا کہ زمانہ چاہے کتنی کروٹیں لے لے، احکام شریعت جو اونٹ کی پیٹھ پر تھے وہی ہوائی جہاز میں بھی موجود ہے۔ جو حکم سوار کے لیے گھوڑے پر تھا وہ آج موٹر، کار، ریل اور ہوائی جہاز پر ہے۔ جو حلال و حرام اس وقت تھا وہی حلال و حرام آج بھی، اور یہی قیامت تک رہے گا۔ لیکن اللہ کریم خود اس بات کی گواہی دیتے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ لوگ پڑھ پڑھ کر اندھے ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں میں نے اتنی دفعہ ایم اے کی 4 ڈگریاں لیں، 3 ڈگریاں لیں، پھر پی ایچ ڈی کیا، پھر یہ کیا، پھر دنیا کی کتابیں ختم کر دیں، میں نے سائنس میں بڑی ترقی کر لی، میں نے میڈیکل میں بہت ترقی کر لی، میں انجینئرنگ کو بڑا جانتا ہوں۔ اللہ کریم فرماتا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا وہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ کیا خاک جانا تو نے؟ تو اپنے آپ کو اہل علم میں گردانتا ہے؟ کیا علم ہے تیرا؟ تو جاہل ہے کہ اس کائنات میں کوئی ہے جو سورج کو نہیں جانتا۔ اگر کوئی سورج کو بھی نہیں جانتا تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ عالم ہے، سائنسدان ہے، پڑھا لکھا ہے۔ اور خربوں سورج آپ کے جوتوں پہ نثار کیے جا سکتے ہیں کہ سورج تو ایک بے بس مخلوق ہے، سورج کو تو یہ بھی نہیں پتا میری روشنی کیا کرتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہر فرد بشر کی تقدیر کا پتہ ہے کہ بتاتے ہیں تو یہ کرے گا تو یہ ہوگا، اور تو یہ کرے گا تو وہ ہوگا، پھر بتاتے ہی نہیں۔ کوئی دامن سے وابستہ ہو جائے تو اسے بناتے بھی ہیں، صرف بتانا نہیں، بنانا بھی آپ ہی کا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اتنا سخت دل تھا کہ میں اپنی 13 بچیوں کا قاتل ہوں۔ جب بچی پیدا ہوتی میں زندہ گاڑ ہوں، اور ایک بچی کے لیے میں ابھی روتا ہوں کہ میں سفر پہ تھا، تجارتی سفر پہ تھا، کئی مہینوں بعد واپس آیا، بچی بڑی ہو گئی، 2 سال بعد واپس آیا۔ میں نے بیوی سے کہا تو نے اسے گاڑا کیوں نہیں؟ میں بچی کو اٹھا کر لے گیا ویرانے میں اور گڑھا کھودنے لگ گیا، وہ کنارے پہ کھڑی تھی۔ عجیب بات ہے کہ میری داڑھی پر جو خاک پڑ گئی تھی وہ اسے جھاڑ رہی تھی اور میں نے اسے زندہ گاڑ دی۔ میرے چہرے پر جو مٹی پڑی وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے میرا داڑھی جھاڑ رہی تھی اور چہرہ صاف کر رہی تھی، اور میں نے اسے زندہ گاڑ دی۔ ایسے لوگوں کو وہاں سے لیا اور عظمت صحابیت پہ سرفراز کر دیا۔ جو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلے انہیں فاروق بنا دیا کہ ظلم اور عدل کے درمیان یہ حد فاصل ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق اس کے وجود سے پتہ چل جائے گا۔ نکلے کس لیے تھے گھر سے؟ ایک تو آدمی ہے، سارے عرب کو مصیبت پڑ گئی، میں ایک وار میں قصہ تمام کر دیتا ہوں، نہ بندہ ہوگا نہ جھگڑا ہوگا۔ یعنی صرف بتایا نہیں، لوگوں کو خاک سے اٹھایا اور اللہ کے روبرو کر دیا، جمال باری سے آشنا کر دیا۔ لوٹ کر کھانے والے لٹانے پہ آ گئے۔
جن کا پیشہ تھا کہ لوٹ کر کھاتے تھے، وہ لٹوا کر خوش ہوتے تھے۔ بدل دیے لوگ، کھال نہیں بدلی، قد نہیں بدلا، حلیہ نہیں بدلا، رنگ نہیں بدلا، لیکن بندہ بدل گیا۔ جس نے الف بے نہیں پڑھا تھا وہ بھی دنیا کا امام ہو گیا، عقل و خرد میں بھی، علم و عمل میں بھی۔ چرواہے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرنیل بنا دی۔ کمال ہے۔ ایک صحابی، ایک عرب، ایک بدوی گلہ چھوڑ کر آیا چراتے چراتے، ایمان لانے کے لیے بارگاہ نبوی میں پہنچا، ایمان لایا، آپ کو پسند آیا، فرمایا صبح جہاد پر جو لشکر جا رہا ہے اس کا جرنیل یہ ہوگا۔ اور جب آپ نے جرنیل کہہ دیا تو وہ جرنیل بن گیا۔ ہماری اکیڈمیوں میں پڑھتے ہیں، ساری عمر لگاتے ہیں، دنیا بھر کے اکیڈمی میں جا کر جرنیل بنتے ہیں۔ کتنے جرنیل ہیں جنہیں تاریخ یاد رکھتی ہے؟ زمانے کی گرد میں دب جاتے ہیں۔ کتنے جرنیل ہیں جنہیں کامیاب کہا جا سکتا ہے؟ لیکن جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نگاہ میں بنا دی، ان میں سے کسی ایک جرنیل کا نام بتائیں جسے کوئی کافر مورخ بھی ناکام جرنیل ثابت کر سکے۔ لیکن فرمایا لوگ ان حقائق کو جانتے نہیں۔ اب یہ جاننا کیا ہے؟ لوگ کتابیں پڑھتے ہیں، لوگ علوم حاصل کرتے ہیں، لوگ مدارس میں بھٹکتے ہیں، اتنے ذخیرے لوگوں نے رٹ رکھے ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ پڑھ پڑھ کے پھر وہ اپنی آنا میں گرفتار ہو جاتے، اپنی بڑائی کی نظر ہو جاتے، پڑھ پڑھ کے پھر وہ پیسے کے پیچھے بک جاتے ہیں، بڑے بڑے سندیں لے کر قیمتاً فتوے بیچ دیتے ہیں، بڑی بڑی سندیں لے کر اپنا پیٹ پالنے کے لیے امت میں ایک نیا فرقہ بنا دیتے ہیں، چندوں کے لیے اپنے پیچھے کچھ لوگوں کو۔ کیا ان فرقوں کی بنیاد کیا ہے؟ سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ لوگ میرے پیچھے لگیں اور میں بڑا آدمی بن جاؤں، اس کے علاوہ کوئی بنیاد نہیں۔ اگر اس بات کو درمیان سے نفی کر دو، سارے واپس ایک جگہ آ جائیں۔ کوئی ایک بندہ پیدا ہو جاتا ہے جو کہتا ہے مجھے بڑا مانے، وہ ایک نئی راہ نکال لیتا، اور لوگ اندھے ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، جس طرح اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس، کچھ نہیں جانتے ہوتے، جس نے شابہ شابہ کی اس کے پیچھے 5-10 بھاگ پڑے۔ کوئی کپڑے اتار کر سڑک پر کھڑا ہو جائے اور کہہ دے میں خدا ہوں تو اسے بھی ماننے والے مل جاتے۔ جو پاگل مال خولیے کا مریض کہہ دیتا ہے میں نبی ہوں، اسے بھی ماننے والے مل جاتے۔ تو ولایت کا دعویٰ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے، جس کا جی چاہے کرے، اور جو بھنگ گھوٹ رہا ہے، چرس پی رہا ہے، فیون کھا رہا ہے اور بیٹھے ہیں گردا گرد یہ مرادیں مانگنے کے لیے کہ جی بڑا ولی اللہ۔ ایک پاگل ہے، ستر پوشی کا ہوش نہیں، برہنہ پڑا ہے، اور یہ سجدے کر رہے ہیں، ملک کے حکمران سجدے کر رہے ہیں، بے نظیر صاحبہ کر رہی ہیں، میاں نواز شریف دعائیں منگوانے جائے۔ جو آدمی اپنا ستر نہیں ڈھانپ سکتا تمہیں حکومت کہاں سے دے گا؟ جہالت کی یہ حد ہے نا، حد ہے نا جہالت کی، کہ ایک آدمی اپنا وجود ڈھانپنے کا اسے یہ نہیں پتا کہ گردا گرد بندے کھڑے ہیں، میں ننگا ہوں یا میرا وجود ڈھکا ہوا ہے، وہ تمہیں حکمران بنا دے گا۔ کیوں کرتے ہیں لوگ ایسا؟ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ جاہل ہیں، انہوں نے محمد الرسول اللہ کو نہیں پہچانا۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا وہ رب کو نہیں جان سکتا۔ جب رب کو نہیں جانا تو جاہل ہے، کبھی پتھر کے آگے سجدہ کرے گا، بندروں کو پوجے گا، خنزیروں کی پرستش کرے گا، جانوروں سانپوں کو چوہوں کو پوجتا ہے۔ کیوں؟ لا یعلمون، جاہل ہے۔ ایک دفعہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بات ہو رہی تھی، ان دنوں نہرو مرا تھا ہندوستان کا وزیر اعظم،
تو کسی نے مجلس میں کہہ دیا جی کہ بہت پڑھا لکھا اور بہت ہوشیار آدمی تھا، تو قاضی صاحب مرحوم اللہ مغفرت فرمائے وہاں تشریف لگے، فرمانے لگے پڑھا لکھا ہوتا یا جاننے والا ہوتا تو مسلمان نہ ہوتا۔ جو یہ نہیں جان سکا کہ اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے، جو یہ حقیقت نہیں جان سکا، وہ کیسا پڑھا لکھا تھا؟ قاضی صاحب بہت سادہ آدمی تھے اور سادگی میں بات کہتے تھے۔ وہاں حضرت رحمت اللہ کے ساتھ تھے ایک ساتھی کے گھر میں، تو اس نے شکایت کی کہ حضرت میری بھینس جو ہے نا یہ وقت پر دودھ نہیں دیتی، بڑا پریشان کرتی ہے۔ حضرت نے فرمایا قاضی صاحب دم کرو، قاضی صاحب چلے گئے۔ بھینس نے تو دودھ دینا شروع کر دیا، تو حضرت نے پوچھا قاضی صاحب کیا دم کیا تھا؟ حضرت دم خاک کرنا تھا، میں نے اسے کہ کان میں کہا تھا کہ کھاتی ہے اور دودھ نہیں دیتی، کل اللہ کو کیا جواب دے گی؟ دودھ دے دیں۔ اب وہ واقعی صدق دل سے جو کرتے تھے کرتے تھے۔ ایک دوائیں بھی دیتے تھے لوگوں کو، میں بھی موجود تھا، حضرت تشریف فرما تھے، ایک بندہ بیمار تھا، تو قاضی صاحب نے نبض دیکھی اور نسخہ تجویز کر دیا۔ اب اسے گرمی کا بخار تھا اور قاضی صاحب نے جتنے اجزاء لکھا ہے سارے گرم تھے۔ حضرت ماہر طبیب تھے، شدھ بدھ مجھے بھی آتی تھی، میں نے حضرت رحمت اللہ کو دیکھا، وہ مجھے دیکھ رہے تھے، لیکن فرمایا چپ رہو۔ میں نے کہا حضرت یہ تو مر جائے گا اس لیے، فرمانے لگے نہیں یہ ٹھیک ہو جائے گا، اللہ اس کو اسی میں شفا دے دے گا۔ یہ قاضی صاحب لکھوا رہے، قاضی صاحب جانے اور ان کا رب جانے، دیکھ لینا یہ مریض اسی سے ٹھیک ہو جائے، اور واقعی مریض ٹھیک ہو۔ حالانکہ وہ بالکل اس کے الٹ تھے کہ جو پہلے مرض ہے وہی دوا بھی دے دو، گرمی سے تڑپ رہا ہے بندہ، اسے اوپر سے گرم چیزیں دے دو تو کیا کرے گا، لیکن اللہ نے اسے ٹھیک کر دیا۔ یہ جو بظاہر ان پڑھ، سادہ پوش، کھدڑ پوش اور شکل سے ایسے لگتے ہیں کہ انہیں کچھ آتا جاتا نہیں، یہ اتنا کچھ جانتے ہیں، کیسے جان گے یہ؟ علم کیا ہے؟ علم کی اساس ہے معرفت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور معرفت آقا نامدار الفاظ میں سمائی نہیں جا سکتی۔ آپ کروڑوں نعتیں لکھ لیں، آپ کروڑوں کتابیں سیرت پہ تصنیف کر دیں، آپ جو جی چاہے کرتے رہیں، حضور علیہ السلام کی معرفت الفاظ و حروف میں سمائی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ معرفت ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک کیف ہوتا ہے۔ کیفیات الفاظ میں سموئی نہیں جا سکتی۔ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ غصے میں یہ ہوتا ہے، آپ کتنا بڑا لمبا پیپر لکھ دیں گے کہ غصے میں آدمی کا خون کھولنے لگتا ہے، اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، اس کا جسم کانپنے لگتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، آپ لکھتے رہیں۔ کیا آپ کا مضمون پڑھ کر کسی کو غصے کی کیفیت سمجھ آ جائے گی؟ بالکل نہیں آئے گا۔ اسے غصہ دلائیں، جب خود اسے کسی پہ غصہ آئے گا تو آپ کا مضمون پڑھے بغیر وہ سمجھ جائے گا غصہ یہ ہوتا ہے۔ آپ بھوک پہ بڑا لمبا پرچہ لکھ دیں، کچھ نہیں ہوگا۔ کسی کو 2 دن بھوکا رکھیں، اسے سمجھ آ جائے گی کہ بھوک ہوتی کیا ہے۔ کیفیات محسوس کی جا سکتی ہیں، کیفیات الفاظ میں سموئی نہیں جا سکتی۔ ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ پہلے وہ کیفیت دل میں آئے تو پھر الفاظ بھی رہنمائی کرتے ہیں۔ قرآن حکیم اللہ کی کتاب ہے اور خود باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اللہ کا ارشاد فرمایا ہوا ہے۔ کلام متکلم کا آئینہ ہوتا ہے، کسی وقت کا بھی کلام اگر پڑھا جائے تو اس کی تصویر سامنے آ جاتی ہے، اس کی فیلنگز ہیں، جس طرح کا وہ بندہ ہے اس طرح محسوس ہونے لگتا ہے۔ تو صرف قرآن پڑھ کر لوگ اللہ کو محسوس کیوں نہیں کر لیتے؟ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، پہلے
میرا حبیب ان کے دلوں کا تزکیہ کرتا ہے، اس میں معرفت الہی کا ایک کیف پیدا کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، پھر انہیں قرآن اور حکمت کی پھر وہ تعلیم پھر ان کی سمجھ میں بات آتی ہے۔ ترتیب ہی دیکھ لینا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، دعوت اللہ، اس کے بعد تزکیہ قلوب۔ اور اگر دلوں میں کیف نہ آئے تو سارا قرآن پڑھتے جاؤ، بات سمجھ میں نہیں آتی، ساری سیرت پڑھتے جاؤ، بات پلے نہیں پڑتی، بندہ قصے کہانیوں کی طرح پڑھتا رہتا ہے۔ اور جب دل میں آتی ہے تو پھر شجر و حجر بھی اللہ کی عظمت پہ گواہ نظر آنے لگ جاتے ہیں، پھر ایک ایک تنکا اس کی کبریائی کا گواہ نظر آتا ہے، پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ پانی تو ایک سا برسا تھا، اور ہر تنکا گل بکف ہے، ہر پھول کا رنگ جدا ہے، خوشبو جدا ہے، ذائقہ جدا ہے، اثر جدا ہے، اور ایک مٹی ہے، ایک پانی ہے، یہ کون رنگ بھر رہا ہے، کون تاثیر پیدا کر رہا ہے؟ کیا یہ سب کے سامنے نہیں ہے؟ لیکن جس نظر سے عارف جانتا ہے، اس نظر سے جس کا دل نہیں جانتا، کیا وہ جان سکتا؟ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ ساری دنیا کے لیے زندگی کا ایک جامع نظام دیا، نہ صرف یہ کہ قیامت تک کے آنے والے زمانوں کے لیے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شمع فروزاں کی جو سینوں کے اندر دلوں کی گہرائیوں میں روشنیوں کو اتار دیتی، اور یہ اساس ہے علم کی۔ ہمارے زمانے کی مصیبت یہ ہے کہ اگر مقدمے کی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں وکیل سے مشورہ کرو، گھر اپنا بنانا ہوتا ہے، رقم اپنی خرچ کرنی ہوتی ہے تو کہتے ہیں وہ آرکیٹیکٹ یا نقشہ نویس اس کو بلاؤ، کس طرح سے یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری زمین ہے، اتنا ہمارے پاس سرمایہ، اس میں کس طرح کے کمرے، کس طرح کا کہاں باورچی خانہ ہوگا؟ بھئی زمین اپنی، گھر اپنا، پیسے اپنے، اسے کیوں بلاتے ہو؟ فیس بھی دیتے ہو، پیسے بھی دیتے ہو، وجود اپنا ہے، پتہ ہے درد جہاں ہے، حکیم کو، ڈاکٹر کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا ہے وجود، اپنا وجود ہے، اپنے سینے میں، اپنے پیٹ میں درد ہے، تو خود کو پتہ ہے کیا بیماری ہے؟ نہیں پتہ ہوتا۔ کیوں نہیں پتہ ہوتا؟ اس لیے کہ ہم اس شعبے سے واقف نہیں ہیں۔ گھر بنانے کا نہیں پتہ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کا شعبہ ہے، اس نے سیکھا ہے، اس پہ عمر لگائی ہے، اس سے مشورہ اچھا ہے۔ مقدمے کا ہمیں نہیں پتہ، وکیل نے سیکھا ہے، اس نے عمر لگا، اس سے مشورہ۔ جب بات ذکر اذکار کی آتی ہے، کیفیات قلبی کی آتی ہے، پڑھا ان پڑھ سارے مفتی بن جاتے۔ جب آپ نے سیکھا نہیں، جب آپ نے پڑھا نہیں، جب آپ اس شعبے میں گئے نہیں، اس کے لیے آپ فتویٰ کیوں دیتے ہیں؟ یعنی اس معاملے میں ہر بندہ مفتی ہے، اس سے پوچھو تم نے کہیں سے سیکھا، کسی کے پاس گئے، کچھ جانتے ہو؟ ضرورت ہی نہیں، اس کا وجود ہی کو نہیں ملتا۔ کمال ہے، جو چیز تمہارے پاس ہے گویا وہ دنیا میں تمہارے پاس نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے دنیا میں ہوتی ہی نہیں ہے۔ کسی کے پاس کسی چیز کا موجود نہ ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ دنیا میں ہوتی ہی نہیں۔ لہذا اسلام کی اساس زبانی قوانین پر نہیں ہے، اسلام کی اساس کیفیات قلبی پر ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان صرف اقرار کرتی ہے، تصدیق دل کرتا ہے۔ اگر دل تصدیق نہ کرے تو زبانی اقرار دنیا میں ظاہر میں تو اسے مسلمان رکھے گا، حقیقت میں نہیں، فرض قیامت میں نہ ہوگا۔ پھر دنیا میں سب سے قیمتی لوگ وہ ہیں جو علم بانٹتے ہیں، اور علم کی اساس کیفیات ہیں۔ یاد رکھے
جسے بھی یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے وہ ایک درجے میں عالم بن جاتا ہے۔ کوئی صوفی بغیر علم کے نہیں جی سکتا، یا خود عالم ہوتا ہے یا کسی عالم کے ساتھ اس طرح وابستہ رہتا ہے کہ ہر بات اس کے مطابق، شریعت کے مطابق کرتا ہے، لیکن ہر عالم صوفی نہیں ہوتا۔ اور ہمارے علماء کرام آج سے کچھ عرصہ پہلے تک، آپ اگلی نسل میں چلے جائیں، صرف ایک نسل، موجودہ نسل کو چھوڑ کر اگلی نسل میں چلے جائیں، کسی بزرگ کی سمانے اٹھا لیں تو دستور یہ تھا کہ مدرسے سے فارغ ہو کر خانقاہ کا رخ کرتے تھے اور اللہ اللہ سیکھتے تھے۔ ہر عالم کی سمانے میں ملے گا کہ وہاں فلاں مدرسے سے فارغ تحصیل ہوئے، پھر فلاں بزرگ سے خرقہ خلافت حاصل کیا، اتنا عرصہ اس کی خدمت، ہر عالم کی اس میں ملے گا سمانے میں۔ اب ایسا دور آیا ہے کہ عالم تو عالم، ان پڑھ بھی فتویٰ دے رہے ہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں، یہ چاہیے ہی نہیں، یعنی وجود چاہیے، روح کی ضرورت نہیں۔ بادام کا چھلکا چاہیے، اس میں مغز ہو یا نہ ہو، اخروٹ کا چھلکا چاہیے، اس میں مغز ہے یا نہیں۔ تو کتنے ہی قابل قدر اور ہم لوگ ہیں وہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس خدمت کے لیے چن لیا کہ وہ معرفت محمد الرسول اللہ دلوں میں تقسیم فرما دے۔ ایسے عجیب لوگ ہیں وہ جو ہمارے مرض کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہماری دوا کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہمیں آب حیات دیتے اور ہم سے چاہتے کچھ نہیں۔ تو کسی شاعر نے کہا تھا، زندگی آپ کی عنایت ہے۔ نعتیہ شعر لکھا تھا نبی علیہ السلام کو مخاطب فرماتے ہوئے کہ زندگی آپ کی عنایت ہے، ورنہ ہم لوگ مر گئے ہوتے۔ اور یہی صادق آتا ہے اللہ کی ان بندوں پر جو فیضان و برکات رسالت کو قلب اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ماء و شماء کے سینوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ کیسے عجیب لوگ! اللہ کی زمین پر دنیا کے قیام کا سبب وہ لوگ ہیں جن کے دل منور ہیں۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی ایک خطاب میں فرماتے ہیں کہ او لاہوریو، اپنی دولت پہ ناز نہ کرو، شاید یہ تمہارے محل ان لوگوں کو طفیل کھڑے ہوں جن کا اپنا گھر تو نہیں ہے اور جنہیں تم بہت حقیر سمجھتے ہو، شاید تمہاری بقا کا سبب وہ لوگ ہوں جن کے نالے اور جن کی آہیں شب کو بارگاہ الہی میں پہنچتی ہیں اور تمہاری بقا کا بھی سبب بنتی ہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اور حضرت رحمۃ اللہ اس کا حوالہ اکثر دیا کرتے تھے کہ قیامت کب واقع ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی لا یقال اللہ اللہ، جب اللہ اللہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جس دن یہ کیفیات کا سلسلہ رک گیا، جس دن برکات نبوی آگے پہنچنی بند ہو گئی اور سینے ان سے خالی ہونے شروع ہو گئے، قیامت کی ابتدا ہو جائے گی۔ اور جب وہ لوگ اٹھ گئے جن کے دل روشن ہیں تو باقی نہ آسمان بچے گا، نہ زمین، نہ سورج، نہ چاند، نہ تارے، قیامت بپا ہو جائے گی۔ اور حدیث شریف میں بھی اسی کی تائید ہے کہ ایسی ہوا چلائے گا رب العالمین کہ جتنے روشن دل ہیں اس سے ان کا وصال ہو جائے گا۔ پھر اللہ عزا جتنا جس میں ایمان ہے وہ جس میں سب سے زیادہ ہے پہلے، پھر تھوڑے والا اس کو آخر جس میں رائی برابر ایمان ہوگا وہ بھی اٹھا لیا جائے گا۔ بندے مومن پر جو رائی برابر بھی اللہ کو یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے، اس پر قیامت قائم نہیں ہوگی۔ ان پر آئے گی جو سراسر جاہل ہوں گے، لا یعلمون۔ تو یہ اللہ اللہ صرف حصول برکات نہیں ہے، بقائے کائنات کا سبب ہے۔ اور وہ کتنا کریم ہے، کوئی ضروری نہیں
کہ سورج جانتا ہو کہ میری تپش سے کیا کیا ہوتا ہے، وہ تو کیڑی کا انڈا بھی سینکتا ہے اور ہاتھی کے وجود کو بھی گرمی پہنچاتا ہے، وہ تو کھیتوں سے فصلیں بھی اگاتا ہے اور پھل بھی پکاتا ہے، لیکن وہ خود تو نہیں جانتا میں کہاں کہاں اجالے پہنچا رہا ہوں۔ ضروری نہیں کہ ہم جانیں، ضروری یہ ہے کہ ہمیں اس کام کا ایک حد تک اللہ سبب بنائے رکھے، اس سے بڑی کیا بات ہے۔ سبب کے لیے ضروری نہیں کہ وہ جانتا ہو مجھ سے، دوا کے لیے ضروری تو نہیں کہ وہ جانتی ہو مجھ سے شفا ہوگی۔ یہ جو اللہ اللہ کرنے والے قلوب ہیں، یہ جو نور نبوت سے منور سینے ہیں، جو برکات نبوت کے امین دل ہے، اللہ گواہ ہے یہ اس کائنات کی زندگی کا سبب ہے۔ اور اگر اللہ یہ پہچان عطا کر دے، اس کے بعد قدر پتہ چلتی ہے احکام شریعہ کی، اس کے بعد پتہ چلتا ہے اخلاق شرعی کا، معیشت اسلامی کا۔ اور یاد رکھیں دنیا میں جتنے بڑے کام بھی ہم کرتے ہیں، سب سے بڑا کام تو یہ ہے کہ اللہ ہمیں ہمت دے کم از کم اپنے دل کو تو اس نور سے روشن رکھے، اور سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اس دیے سے زندگی میں کوئی ایک دیا جلائے۔ یاد رکھیں جب تک دنیا قائم ہے، اس نظام نے چلنا ہے تو ان لوگوں نے رہنا ہے۔ اب کس کو یہ سعادت نصیب ہوگی کہ اس نور کو آگے پہنچاتا ہے، کتنا پہنچاتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، صرف اپنے لیے سوچتا ہے یا اپنے ساتھ اللہ کی مخلوق کو بھی اس بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہے۔ یہ واحد محبوب ہے جس کی بارگاہ میں رقابت نہیں ہوتی، جس کے چاہنے والے بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں عشق و محبت کے انداز بدل جاتے ہیں اور ایک ہستی کے اربوں چاہنے والے رقیب نہیں حبیب بن جاتے ہیں۔ ایسی عجیب محبت ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جہاں تک جاتی ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، جہاں تک جاتی ہے محبتیں بانٹتی جاتی ہے، نفرتیں مٹاتی جاتی ہے۔ تو ایک یہ معیار بھی یاد رکھیے کہ خدا نہ خواستہ اگر ہمارا دل نفرتوں کا شکار ہے تو کہیں اس طرف سے کمی تو نہیں آ رہی۔ گناہ سے نفرت ضروری ہے، گناہ گار سے نہیں۔ مرض سے نفرت کی جاتی ہے، مریض سے نہیں۔ اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کی بارگاہ ہر وقت کھلی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھلا ہے، کوشش یہ کرو۔ ایک بڑی عجیب بات مولانا تھانوی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھی کہ حضرت تو مولوی صاحب تھے، کہنے لگے کہ مجھ سے ایک ایسا گناہ ہے جو میں چھوڑ نہیں سکتا، پھر ہو جاتا ہے۔ شاید لین دین کو کسی معاملے کا ہوگا کہ میں بڑی توبہ کرتا ہوں، کہتا ہوں پھر نہیں کروں گا، لیکن پھر ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے نسخہ تجویز فرمایا اس پر واعظ کیا کرو، تقریر کیا کرو، لوگوں کو شرعی دلائل دے کر اس کام سے روکا کرو۔ کوئی تمہاری بات مانے نہ مانے، تم خود بدل جاؤ گے، تمہارا اپنا دل پختہ ہو جائے گا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ذکر کی دعوت کو عام کرو، کوئی مانے نہ مانے اس کے تو فعل اللہ تمہیں ہمیشہ ذکر کی توفیق عطا رکھے۔ اور یہ علم کی اساس ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ معرفت باری اور معرفت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد ہے، اور یہ وہ علوم عطا کرتی ہے جن کو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ کریم آپ سب کی محنتیں قبول فرمائے، اوقات کو قبول فرمائے۔ سخت قحط سالی ہے، نماز کے بعد سارے احباب خلوص دل سے باران رحمت کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔